یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب بھی سر اٹھاتے اور جھکاتے تکبیر کہتے۔ اس پر ہم نے کہا، ابو ہریرہ یہ تکبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یقیناً یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 871۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ جب بھی نماز میں سر جھکاتے اور اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 872۔ مطرف سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب وہ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کہا، انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے، یا کہا انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 873۔ سفیان بن عیینہ نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے محبوب بن ربی سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ اس بات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 874۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا، مجھے محمود بن ربی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے ام القرآن یعنی فاتحہ نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 875۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت محمود بن ربی رضی اللہ عنہ نے، جن کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں سے کلی کر کے پانی کا چھینٹا دیا تھا، انہیں بتایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ام القرآن کی قرات نہ کی اس کی کوئی نماز نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 876۔ زہری کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور یہ اضافہ کیا، یعنی فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 877۔ سفیان بن عیینہ نے علا بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو ناقص ہے، 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا، اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک، تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا، میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے، یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے،
اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے، اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ سفیان نے کہا مجھے یہ روایت علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیمار تھے، میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 878۔ مالک بن انس نے علا بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صائب سے سنا، کہتے تھے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح پچھلی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 879۔ ابن جریج نے بتایا کہ ہمیں علا بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا مجھے عبداللہ بن ہشام بن زہرہ کے بیٹوں کے آزاد کردہ غلام ابو صائب نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، آگے سفیان کی حدیث کے مانند ہے، اور مالک بن انس اور ابن جریج دونوں کی روایت میں ہے اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 880۔ ابو اویس نے کہا مجھے علا نے خبر دی، کہا میں نے اپنے والد سے اور ابو صائب سے سنا، وہ دونوں حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہم نشی تھے، ان دونوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز ادا کی اور اس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی تو وہ نماز ادھوری ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا۔ آگے مذکورہ بالا اساتذہ یعنی مالک، سفیان، ابن جریج کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 881۔ حبیب بن شہید سے روایت ہے، کہا میں نے عطا سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرات کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اونچی قرات سے ادا کی ہم نے بھی تمہارے لیے وہ اونچی قرات سے ادا کی، اور جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کو مخفی رکھا ہم نے بھی اسے تمہارے لیے مخفی رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 882۔ ابن جریج نے عطا سے خبر دی، کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نماز پڑھنے والا پوری نماز میں ہر رکعت میں قرات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات ہمیں بلند آواز سے سنائی ہم نے بھی تمہیں سنائی، اور جو آپ نے ہم سے آواز آہستہ کر کے مخفی رکھی ہم نے اسے تم سے مخفی رکھا۔ ایک آدمی نے ان سے کہا اگر میں ام القرآن سے زیادہ نہ پڑھوں تو انہوں نے کہا اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، اور اگر اس یعنی فاتحہ پر رک جاؤ تو وہ تمہیں کفایت کرے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 883۔ حبیب معلم سے روایت ہے، انہوں نے عطا سے روایت کی، کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہر نماز میں قرات ہے، تو جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہم نے تمہیں سنائی، اور جو انہوں نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہم نے وہ تم سے پوشیدہ رکھی، اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 884۔ یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے سعید بن ابی سعید نے اپنے والد کیسان بن سعد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی مسجد کے اندر آیا اور نماز پڑھی، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام، پھر فرمایا واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ آپ نے 3 دفعہ ایسے ہی کیا تو اس آدمی نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تمہیں جتنا قرآن میسر ہو آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدہ کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 885۔ ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تشریف فرما تھے، پھر دونوں نے اسی واقعے کی مانند حدیث بیان کی، اور حدیث کے حصے میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر تکبیر کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 886۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے، اور خیر کے سوا اس میں سے اور کچھ نہیں چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس یعنی قرات میں الجھا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 887۔ شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے سنا، وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک آدمی نے آپ کے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی پڑھنی شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تم میں سے کس نے پڑھا؟ یا فرمایا تم میں سے پڑھنے والا کون ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 888۔ قتادہ کے ایک اور شاگرد ابن ابی عروبہ نے اسی سند کے ساتھ یعنی مذکورہ بالا روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا میں جان گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 889۔ ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا میں نے قتادہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 890۔ محمد بن جعفر کے بجائے ابو داود نے شعبہ سے اسی سند سے روایت کی اور یہ اضافہ کیا کہ شعبہ نے کہا میں نے قتادہ سے کہا کیا آپ نے یہ روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہا ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 891۔ اوزاعی نے عبدہو سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بڑا بابرکت ہے اور تیری عظمت و شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
نیز اوزاعی کی قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی روایت کی خبر دیتے ہوئے ان یعنی اوزاعی کی طرف لکھ بھیجا کہ انہوں نے یعنی انس رضی اللہ عنہ نے قتادہ کو حدیث سنائی. کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں کہتے تھے، نہ قرات کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں ہی، یعنی دوسری سورت کے آغاز پر. صحیح مسلم حدیث نمبر 892. اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بتایا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ یہی سابقہ حدیث بیان کرتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 893. علی بن حجر سعدی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے الفاظ انہی کے ہیں. علی بن مسہر سے روایت کی، انہوں نے مختار بن فلفل سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، جب اسی اسنا میں آپ کچھ دیر کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنسے؟ آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے. پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. پھر آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بھلائی ہے، اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی. اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ میری امت سے ہے، تو وہ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالی. علی ابن حجر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا آپ مسجد میں ہمارے درمیان تھے اور احدثوا بعدک کی جگہ احدث بعدک یعنی اس نے نئی بات نکالی کہا. صحیح مسلم حدیث نمبر 894. ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے. آگے جس طرح ابن مسہر کی حدیث ہے، البتہ انہوں نے یعنی ابن فضیل نے یہ الفاظ کہے ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس پر ایک حوض ہے، اور یہ نہیں کہا کہ اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 895. حمام نے کہا ہمیں محمد بن جہادہ نے حدیث سنائی، مجھے عبد الجبار بن وائل نے حدیث سنائی. انہوں نے علقمہ بن وائل اور ان کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی کہ ان دونوں نے ان کے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، تکبیر کہی، حمام نے بیان کیا یعنی کانوں کے برابر بلند کیے، پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا یعنی دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر انہیں بلند کیا، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا، پھر جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 896. جریر نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو. بخاری کی روایت میں جبرائیل پر میکائیل پر سلام ہو، بخاری کی روایت میں ہے کہ جبرائیل پر میکائیل پر سلام ہو.
تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، بلا شبہ اللہ خود سلام ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے بقا و بادشاہت، اختیار و عظمت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص یہ دعائیہ کلمات کہے گا تو یہ آسمان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک پہنچیں گے، پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے، پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 897۔ جریر کے بجائے شعبہ نے منصور سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، اور انہوں یعنی شعبہ نے پھر جو مانگنا چاہا اس کا انتخاب کر لے کے کلمات بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 898۔ منصور کے ایک اور شاگرد زائدہ نے ان سے اسی سند کے ساتھ ان دونوں یعنی جریر اور شعبہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، لیکن آخری کلمات میں ما شاء یعنی جو چاہے کی جگہ ما احب یعنی جو پسند کرے کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 899۔ اعمش نے ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، آگے منصور کی حدیث کی طرح ہے، اور کہا اس کے بعد دعا کا انتخاب کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 900۔